ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال أخبرني يزيد الرقاشي وقال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة. یہ روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح متناسب ہوتی تھی جیسے کہ وہ ترازو میں تلی ہوئی، یعنی ہر فعل نماز کا وہ ایک خاص توازن کے ساتھ اس میں انجام دیا جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ترازو میں تلا ہوا ہے. اور یہ نماز کا متناسب ہونا، تلا ہوا ہونا، یہ فرض اور نفل ہر طرح کی نمازوں کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب نفلی نماز پڑھتے رات کے وقت، تو پچھلے بیان میں آیا تھا کہ بہت اہتمام کے ساتھ طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم بھی آ جاتا. لیکن جب نماز جماعت سے پڑھتے اور پڑھاتے تو اس میں ضعیف اور کمزور لوگوں کی رعایت فرماتے تھے، اور یہ تاکید بھی فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے، ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگوں پر بار ہونے لگے. تو وہ نماز جو ہوتی تھی امامت جس میں فرماتے تھے اس میں اختصار سے کام لیتے تھے، بلکہ یہ اختصار سے کام لیتے تھے، زیادہ لمبی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مختصر نماز بھی متناسب ہوتی تھی، یعنی اس میں موزونیت ہوتی تھی، ہر فعل اطمینان کے ساتھ انجام پاتا تھا. یہ نہیں کہ جلدی کر کے اور ایک رکن لمبا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن انجام پاتا تھا. چاہے اس میں قرات لمبی نہ کریں، رکوع میں چاہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں، 3 سے زیادہ نہ کہیں، لیکن ہو اطمینان کے ساتھ. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں، لیکن ہو اطمینان کے ساتھ. قرات لمبی نہ کریں، چاہے وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہی پڑھ لیں، لیکن قیام ہو اطمینان کے ساتھ. تو ایسا متوازن نماز ہوا کرتی تھی، متناسب. تو یہاں جو بات ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے. ہم سبھی کو توفیق ہو ہی جاتی ہے نماز پڑھنے کی. اس مجمع میں جو لوگ ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کو قاعدے سے اور طریقے سے اور سنت کے مطابق اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام عام طور سے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جیسا بھی عرض کیا کہ بہت لمبی ہونا ضروری نہیں ہو، مختصر چاہے، لیکن اس میں آداب کی، سنتوں کا، آداب کا اور مستحبات کا پورا لحاظ ہونا چاہیے. دیکھو نماز میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں. کوئی فرض اگر چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ چھوڑ دیا ایک پڑھ کرو نماز نہیں ہوگی، رکوع چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی، قرات بالکل نہیں کی نماز نہیں ہوگی. لیکن کچھ واجبات ہیں
کہ اگر وہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر چھوڑے پھر بھی اعادہ واجب ہے، بھول کر چھوڑے سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ہیں سنت ہے اور کچھ ہیں مستحبات اور آداب. تو عام طور سے فرائض واجبات کا تو کسی نہ کسی طرح جوتوں کر کے لحاظ ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں اور مستحبات کی طرف دھیان زیادہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز ہو تو گئی لیکن وہ ایسی ہے کہ بس قانونی نماز ہے، کہ اس کو کوئی مفتی اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، ہو گئی نماز، مطلب فریضہ ساقط ہو گیا، رجسٹر میں لکھا گیا کہ تمہیں نماز پڑھ لی. باقی اس کو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہوئے ذرا سا اس بات کا لحاظ ہو کہ وہ سنت کے مطابق اور قاعدے کے مطابق ہو جائے، آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ. یہ بات نہیں ہو پاتی. حالانکہ اس کام میں وقت زیادہ نہیں لگتا، محنت زیادہ صرف نہیں ہوتی، صرف دھیان کی بات ہے. دھیان اگر دے دیا جائے تو وہ چیز زیادہ مزین اور خوبصورت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور نہ دھیان دیا جائے تو وہ ایسی پہنچے گی کہ اس کے اندر کوئی زینت نہیں ہوگی، کوئی حسن نہیں ہوگا. دیکھو جب کسی کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے کسی کی خدمت میں، کسی بڑے کی خدمت میں، تو آدمی اگر اس بڑے کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہے تو حتی الامکان کوشش کرے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرے. ایک کپڑا آپ فرض کرو کسی کو ہدیے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے بھئی یہ میلا تو نہیں ہے، میل کچیل تو اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، مٹی تو نہیں ہے، صاف ستھرا کر کے، بلکہ آج کل تو رواج یہ ہے کہ ذرا اس کی پیکنگ بھی خوبصورت کر کے اس کے اوپر کچھ زیب و زینت اس کے اوپر چڑھا کے اور پھر ہدیہ کر کے پیش کریں. تو زیب و زینت کر کے پیش کرتے ہیں بڑے کے پاس، اور ویسے اٹھا کے دے دیا تو یہ اس کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہو تو گیا ہدیہ تو چلا گیا لیکن ادب کے خلاف. یہ کتاب میں کسی کو اپنے بڑے کو پیش کرنا چاہتا ہوں ہدیے میں، اور معلوم ہوا کہ اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے، ریت لگی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں اس کو دے دی تو بے ادبی سمجھی جائے گی. اگر میرے دل میں اس کا ادب ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، تو اس کو پہلے صاف کروں گا اور صاف ستھرا کر کے پھر اس کی خدمت میں پیش کروں. تو ہدیہ تحفہ جو بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. نہ کیا ویسے تو ہو تو گیا، پہنچ تو گیا، مگر بے ادبی کے ساتھ پہنچا، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس آدمی کو تمیز نہیں ہے، ادب کا لحاظ نہیں، اس نے ویسے پیش کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو یہ نماز ہے یہ ایک ہدیہ ہے اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں. ہدیہ کیا ہے؟ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کا دیا ہوا ہے. جو کچھ ہاتھ پاؤں ہے وہ انہی کے دیے ہوئے ہیں، توفیق ہے وہ انہی کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نام رکھ دیا اس کا کہ تم ہمیں ہدیہ یہ پیش کرو. تو جب پیش کرنا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کے پیش کرو، اور خوبصورت بنانے کا طریقہ بتا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کرو تو وہ خوبصورت ہو کر پہنچ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو ان آداب اور مستحبات کی رعایت کر کے پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اتباع سنت کا نور بھی ہوگا، اجر و ثواب میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. بات صرف دھیان کی ہے، صرف دھیان کیا، کوئی زیادہ محنت اور مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. ایک مرتبہ تفصیل سے پہلے عرض کر کیا تھا کئی سال پہلے اسی مجلس میں، نماز کا پورا طریقہ جو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ انجام دینے کا کیا طریقہ ہے. چھپ بھی گیا ہے وہ ایک چھوٹے سے رسالے کی شکل میں، نماز سنت کے مطابق پڑھیے اس نام سے. تو اس کو رکھ لیجئے اپنے پاس، اس کو مطالعہ کیجئے. آج کچھ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں ان باتوں کو، کیونکہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، ذہن میں ہوتی بھی ہیں تو توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا، تو تکرار سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو دوہرا دیتا ہوں. اس طرح کر کے نماز پڑھنے کی آج سے ہی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ ہدیہ مزین ہو کر خوبصورت ہو کر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے.
کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوا نماز کے لیے، تو کھڑے ہونے کا طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ملا کر نہ کھڑے ہوں، اور دونوں پاؤں سیدھے ہوں، انگلیاں قبلے کی جانب ہوں، ایسے دائیں بائیں مڑے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہوں، اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے کھڑے ہونے کا۔ عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ ملا کر کھڑی ہوں، دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوں، وہ فاصلہ نہ رکھیں بلکہ دونوں کو اچھی طرح ملا لیں، پاؤں کو، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہے۔ لیکن مردوں کے کھڑے ہونے میں دونوں میں فاصلہ ہو اور پاؤں قبلے کی جانب، انگلیاں سیدھی۔ کھڑے ہو گئے، اب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے سنت ہے تکبیر تحریمہ کے لیے۔ تو ہاتھ اٹھانا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی پوری ہتھیلیاں یہ قبلے کی جانب ہو، قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں، کوئی ہاتھ کانوں تک لے جاتا ہے، کوئی کانوں سے اوپر لے جاتا ہے، کوئی نیچے لے جاتا ہے، کوئی ایسے اشارہ کر دیتا ہے، اور کوئی کان پکڑ ہی لیتا ہے۔ تو یہ سب طریقے خلاف سنت ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں کعبے شریف کی طرف، قبلے شریف کی، اور اتنا اٹھائے کہ یہ انگوٹھے کا سرا یہ کانوں کی لو کے برابر آئے، لگ جائے کان سے تو بھی کوئی حرج نہیں، ورنہ اس کے برابر آئے، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ۔ اب دیکھیے ذرا سی بات ہے، لیکن ہم بے خیالی میں ایسے اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ایسے ذرا سا اشارہ کیا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ایسے کر کے نیت باندھ لی، تو کوئی پوچھے کہ بھائی اس طرح نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو فتویٰ یہ ملے گا کہ نماز تو ہو گئی، لیکن وہ سنت کا نور اس میں پیدا نہ ہوا، اور اس میں وہ حسن اور خوبصورتی پیدا نہ ہوئی جو اتباع سنت کی کا خاصہ ہے، اتباع سنت کا لازم ہے۔ تو یہ ہاتھ اس طرح اٹھا، ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے۔ تو باندھنا کہاں ہے؟ مردوں کو ہاتھ باندھنے ہیں ناک کے نیچے، ناک کے ٹھیک اوپر باندھ لے تو بھی جائز ہے، تھوڑا سا نیچے باندھے تو بہتر، اور ہاتھ بھی اس طرح باندھے، یوں عام طور سے ایک دوسرے کے ہاتھ ایک کے اوپر ایک رکھ لیتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ایک حلقہ بنا کر اس پونچے کو پکڑ لیں، پونچے کو پکڑ لیا، باقی تین انگلیاں جو بچی وہ کوہنی کی پشت کے اوپر اس طرح رکھ لیں، اس طرح پکڑ کے، اور یہاں پر ہاتھ باندھ ناک کے نیچے۔ خواتین کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ صرف اپنے شانوں تک اٹھائیں، کانوں تک نہیں، شانوں تک اٹھا کر اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیں۔ اس میں یہ سب اہتمام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کے اوپر ایک رکھ کے بھی اگر باندھ لے تو ٹھیک ہے خواتین کے لیے۔ مردوں کے لیے وہ طریقہ ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھ، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک باقاعدہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر وقف فرمائے، پھر مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کہہ کر وقف فرمائے، مالک یوم الدین کہہ کر وقف فرمائے۔ اب یہ سنت، اس نیت سے اگر آپ یہ کام کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کرتے تھے، تو میں بھی ہر آیت پر وقف کروں، تو دیکھو سنت کا اس میں برکت حاصل ہوگی۔ اب بہت کم ہے کہ جو اس کا لحاظ رکھتے ہیں، بس اوقات ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ گئے اور آخر تک پڑھ گئے، تو اگر ایک سانس میں پڑھ جائے کوئی ناجائز نہیں، حرام نہیں، نماز فاسد نہیں ہوتی اور کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے، لیکن سنت کی اتباع کے نیت سے اگر ہر آیت پر وقف کرو گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی،
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مانا کیا ہے اس کے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا. یہ جب جملہ کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ جب الحمدللہ رب العالمین بندے نے کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. یہ جواب دے رہے ہیں اللہ تبارک، میرے بندے نے میری تعریف. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ جو جملہ کس نے کہا نا، بندے نے میرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب یہ کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں آدھا کام میرے بندے کا اور آدھا کام میرا، میری عبادت اور مجھ سے مدد مانگنا بندے کا اپنے معاملے کے سلسلے میں. یا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ وہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، مجھ سے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہے گا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ جب میرا بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اب میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کتنی زبردست بشارت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کے اوپر جواب دیتے رہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جواب دے رہے الحمدللہ رب العالمین کا کہ حمدنی عبدی، اور تم بھاگے جا رہے. اتنا بھی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کیا کر رک جاؤ اور اپنے پروردگار کا جواب کا انتظار کر لو. تو ذرا اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھو کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر تھوڑی دیر وقت کرو اور تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمائے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم کہہ کر وقت کرو اور یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے نماز. تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہم تو جا رہے ہیں بھاگے، ہم تو تیزی سے پورا سورہ فاتحہ پڑھتے نکل جاتے ہیں. تو یہ ناقدری کی بات ہے. اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر آیت پر وقت ہے. اللہ، بلکہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام آپ نے بھی سنا ہو شاید، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ، اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب عجیب قسم کے کشف ان کو ہوا کرتے تھے. یعنی ایسے ہوتے تھے کہ دنیا میں شاید ہی کسی کو ہوئے ہوں. یعنی یہاں تک کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ازل میں واقعہ پیش آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد دیا الستو بربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ ہوں، ہیں آپ. سب نے تسلیم کیا اور گویا اسلام کو اس وقت قبول کر لیا ساری روحوں نے. تو اب کسی کو یاد ہے یہ واقعہ؟ لیکن شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ اس طرح یاد ہے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے کون کھڑا تھا اس وقت، اور پیچھے کون تھا، اور دائیں کون تھا اور بائیں کون تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منتخب فرمایا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشف سے نوازا. تو صاحب کشف بزرگ ہے، تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو سورہ فاتحہ میں پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین جب میں نے پڑھا تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک کہ اپنے پروردگار کی آواز نہ سن لوں کہ حمدنی عبدی. آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنتا ہوں کیا فرمائے کہ حمدنی عبدی، حالانکہ وہ آواز سے بے نیاز، لیکن آواز سنتا ہوں کہ میرا پروردگار یوں کہہ رہا ہے. جب تک نہیں سن لیتا آگے نہیں بڑھتا.
پھر الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اسنا علیہ عبدی کی آواز نہ سنوں. تو بھائی وہ ہم آواز تو ہم کہاں سنتے, لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ ہر آیت کے اوپر وقت کر لیں. کس لیے؟ اتباع سنت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں, اور ساتھ میں یہ تصور کر کے کہ میرا پروردگار اس جملے کا جواب دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے دنیا میں. تو انشاءاللہ پھر دیکھو کہ نماز کے اندر کیسا نور محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہ طریقہ, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھ لی. سورت پڑھنے کے بعد اب رکوع کا مرحلہ آیا. تو رکوع میں جانے کے لیے جب آدمی جائے تو اس میں بھی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ اس طرح جھک جائے کہ کمر پوری سیدھی ہو جائے. ایسے کھڑا ہے, رکوع کے اندر گیا تو کمر سیدھی ہو گئی, اور یعنی ایسا نہیں کہ جھکاؤ میں کمی ہو, بلکہ کمر اوپر کی طرف اٹھی ہوئی نہ ہو, برابر ہو جائے. اس طرح رکوع کریں مردوں کے لیے. خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اٹھی رہے, وہ پوری کمر سیدھی نہ کریں بلکہ تھوڑا سا اٹھی رہے. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ پورا کمر سیدھی کریں, اور ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں. یعنی باقاعدہ جیسے پکڑا جاتا ہے, انگلیوں کو کشادہ کر کے, انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ لیں اس حالت میں. اور سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ, اور زیادہ زیادہ جتنی مرتبہ چاہے بہتر ہے طاقت میں پڑھے وہ پڑھا جائے. کھڑے ہوئے رکوع سے, اس کو قوما کہتے ہیں اصطلاح میں, رکوع سے کھڑے ہونے. قوما کے اندر ایک ذکر تو ہر مسلمان جانتا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, یہ اس کا مسنون ذکر ہے. لیکن قومے کے اندر ذرا اطمینان سے کھڑے ہوں, اس طرح کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے, اور صرف سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہی کی مقدار نہیں بلکہ ذرا تھوڑا سا مزید ہے. یعنی بہت جلدی نہ کریں سجدے کے اندر جانے میں, بلکہ کچھ دیر مزید ٹھہریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بعض اوقات اس میں ایک آدھ ذکر اور بھی فرما لیا کرتے تھے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اور بعض روایتوں میں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا, یہ ذکر پڑھ لیتے تھے. حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نفلوں کے اندر تو یہ پڑھے, اور فرائض میں نہ پڑھے تو بہتر ہے حنفیہ کے ہاں, لیکن اگر پڑھ لے تو جائز ہے. اور لیکن اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر میں یہ ذکر پڑھا جاتا ہے. آج کل اس کی بھی عام طور سے رعایت نہیں کرتے. اول تو کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کا ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تو فوراً سجدے میں چلے گئے. اگر کمر سیدھی ہوئے بغیر سجدے میں چلے گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی, اعادہ کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر سیدھی ہو گئی تو نماز تو درست ہو گئی, لیکن نماز کے بعد پھر اس کے اندر حسن سنت کا پیدا ہوگا. اس طرح کے ذرا تھوڑی دیر اطمینان کر کے انتظار کر کے پھر سجدے میں جاؤ. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے تلی ہوئی نماز, تو وہ تلی ہوئی میں یہ بات بھی داخل ہے. اور پھر سجدے میں گئے, سجدے کے اندر جانے کے وقت پیشانی اور ناک یہ دونوں زمین پر ٹکنی چاہیے. ناک بھی ٹکے, پیشانی بھی ٹکے, اور پاؤں کی انگلیاں بھی ٹکے, اور اس طرح ٹکیں کہ مڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. اس طرح ٹکے, اور ٹکنے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھا جائے کہ یہ چہرہ ہاتھوں کے درمیان آ جائے, اور انگوٹھے کانوں کے لو کے محاذی رہے, ان کے سامنے رہے, اور چہرہ ان کے درمیان ہو. اس طریقے سے سجدے کے اندر جائے, اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی, زمین کے اوپر ٹکی ہوئی نہ. اس طرح سجدہ کرے, اور اس سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 سے لے کر جتنی مرتبہ چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. سجدے سے اٹھے تو وہی بات جو رکوع سے اٹھنے کے بارے میں کہی تھی, اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس کو قوما کہتے ہیں, اس کو جلسہ کہتے ہیں. یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو آدمی بیٹھتا ہے,
تو اس میں اسی طرح بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور اس میں بھی جلدی نہ کریں، یہ نہیں کہ ذرا سر اٹھایا پھر دوبارہ چلے گئے، اگر اس طرح کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن بیٹھے اور بیٹھ کر تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بعض اوقات نماز میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے اللہم اغفر لی واستر لی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بھی حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی نفلوں میں پڑھو اور فرائض میں نہ پڑھو، لیکن اگر فرض میں کوئی پڑھے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اور البتہ اتنی دیر ٹھہرنا ضرور چاہیے جتنی دیر کے اندر یہ نماز یہ دعا پڑھی جائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا اتنا ٹھہرے جتنا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر ٹھہرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور جلسہ یعنی سجدے سے اٹھنے کی مقدار یہ قریب قریب برابر ہوتی تھی، یعنی جتنی دیر سجدے میں گزری تقریباً اتنا ہی وقت اٹھ کر بیٹھ کر گزرا، اور رکوع اور قومے کی مقدار اکثر و بیشتر برابر ہوتی تھی، قریب قریب برابر ہوتی تھی، جتنی دیر رکوع میں گزاری اتنی دیر کھڑے ہو کر گزاری۔ تو اس طرح اس میں بھی یہ آج کل ہمارے ہاں یہ سنت بالکل ہی متروک ہوتی جا رہی ہے، قومے اور جلسے کے اندر بالکل ذرا سا بھی وقفہ نہیں دیتے، تھوڑا وقفہ دینا چاہیے اور اس سنت کے اوپر اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے جلسے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح ہے، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے اندر بیٹھنے میں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں اور پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں قبلے کی جانب مڑی رہیں دائیں پاؤں کی، اس طریقے سے آدمی بیٹھے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، طریقہ وہ جانتے ہیں سب لوگ۔ اس طرح بیٹھ کر تحیات پڑھے اور تحیات پڑھ کر جب سلام پھیرے تو سلام کے اندر بھی پورا منہ موڑنا چاہیے، اس طرح کہ یہ کندھے نظر آنے لگے، اس طرح پورا منہ موڑ کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی وہ پیچھے والوں کو نظر آتی، اس طرح سلام پھیرتے تو اس طرح سلام پھیرے کہ اس میں پورا کا پورا چہرہ مڑ جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب بتائیے اگر ان آداب کی رعایت کر لیں ہم لوگ تو کون سا اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور کون سی محنت اور کون سا خرچ، لیکن ذرا سے دھیان سے وہی نماز جو ہم دن رات پڑھتے ہیں بے دھیانی کے عالم میں اس طرح پڑھیں گے تو اتباع سنت کا نور اس میں پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہونے کے لائق ہوگی۔ ارے تھوڑی ہمارے حضرت فرمایا کرتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے بھائی کم از کم شکل صورت اپنی ایسی بنا لو جو اللہ کے محبوب کی شکل و صورت کے مشابہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ تو ہمارے حضرت مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کم از کم نماز کی صورت ایسی بنا لی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے کہ اپنے رحمت سے اس میں حقیقت بھی پیدا فرمائے۔ یہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تلی ہوئی ہوتی تھی، متناسب ہوتی تھی، اس کے معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آداب اور مستحبات کی پوری رعایت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو ان آداب و مستحبات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا عرض کیا صرف دھیان کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، ذرا سا دھیان کر لے، آج اہتمام کرے، نماز پہ جب کھڑا ہونے لگے تو ذرا اس بات کو یاد کر لے۔ اور وہ میرا ایک رسالہ چھوٹا سا چھپا ہوا ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، اسے مردوں عورتوں دونوں کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ کے اور اس کو ذہن نشین کر لے، جب نماز پڑھنے کھڑا ہو تو یاد کر لیا کرے بھائی اس طرح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت کا ثواب عطا فرمائے۔ عن یزید بن الاسم قال لم یرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصاببا فی الصلاۃ۔ یہ روایت ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں آپ کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ جو جمائی آ جاتی ہے کبھی کبھی، تو نماز کی حالت میں جمائی لینا یہ مکروہ ہے، اور اگر کسی کو جمائی آئے تو حدیث میں ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو دبائے،
اور اس کو نماز کے اندر جمائی نہ لے. کس طرح دبائے؟ لوگوں نے مختلف طریقے لکھے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کو دانت سے دبا لے ایسی حالت میں، تو اس سے جمائی رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کو انشاءاللہ جمائی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ جمائی آتی ہے در حقیقت عموماً سستی سے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ التصاوب من الشیطان، کہ جمائی جو ہے یہ شیطانی اثر ہے، یعنی کسل اور سستی کی علامت ہے. تو اگر کوئی آدمی ذرا اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور ان آداب و شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کیے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو جمائی آئے گی نہیں. اور اگر آنے لگی تو جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس کا تصور شروع کر، تو اس کے تصور سے وہ جمائی خود بخود دور ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری عمر فرمایا کبھی نماز میں جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، اور تعلیم یہ دی کہ اگر کسی کو آئے تو اس کو دبا لے. اللہ. عن محمد بن الكعب القرظي رحمه الله تعالى قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی ہوتی تھی، یعنی نماز کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ یا سورت پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ آپ کی قراءت حرفن حرفن ہوتی تھی، یعنی اس کا ایک ایک حرف الگ واضح سمجھا جاتا تھا. جلدی جلدی پڑھنا اور جس میں کہ حروف کٹنے لگے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل جائے، یہ طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ حرفن حرفن آپ اس کے قراءت پڑھتے تھے کہ ایک ایک حرف واضح اور سیدھا ہو. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ قراءت خواہ نماز میں ہو یا تلاوت میں ہو. الحمدللہ مسلمانوں کو توفیق ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھنے کی، لیکن بھائی قرآن کریم پڑھنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے، جو فرائض آپ کو سونپے گئے، ان فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں، تلاوت کر کے بتائیں کہ بھئی اس طرح پڑھ جائے. تو پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا، اور یہ بتایا کہ کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے، ہر ایک حرف کا مخرج اور اس کا صحیح طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور آپ سے صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور ایک پورے علم کی بنیاد پڑ گئی جس کو علم تجوید کہتے ہیں. تو یہ اتنا قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا جس سے حروف صحیح ادا ہونے لگے، یہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے. اور مشکل کچھ ہے نہیں، اس واسطے کہ سارا قرآن کریم جو ہے وہ حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 29 حروف کے اوپر مشتمل ہے سارا کا سارا. یہ 29 حروف صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لو کہ با کیسے نکلتی ہے، اور تا کیسے نکلتی ہے، اور سا کیسے نکلتی ہے، اور جیم کیسے نکلتا ہے، اور ہا کیسے نکلتی ہے، اور خا کیسے نکلتی ہے. ایک ایک حرف کو 29 حرف ہے. اگر آدمی ایک حرف بھی روزانہ صحیح طریقے سے نکالنا سیکھ لے، ایک دن میں ایک حرف بس، تو 29 دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے. یہ ہے اتنا آسان ہے بتانے پر. تو یہ لیکن دھیان نہیں، توجہ نہیں، اس واسطے اب پڑھیں گے تو ہاں ہے، ہاں مثلا اب ہاں کو چھوٹی ہاں کی طرح پڑھ دیتے، الرحمن الرحیم پڑھ دیا. پڑھنا تھا الرحمن الرحیم، ہاں کو حلق سے نکال کر، اور چھوٹی ہاں کی طرف الرحمن الرحیم. تو بعض اوقات عربی زبان میں معنی کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے. دیکھو اتنا فرق ہو جاتا ہے، صاد اور سین ہے. صاد ذرا موٹا کر کے نکالا جاتا ہے، سین ذرا اس میں موٹا نہیں ہوتا، تو دونوں کا مخرج الگ، لیکن دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. دیکھو جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، صلی صاد سے موٹا کر کے نکالے، اور اسی کو اگر صلی پڑھ دیں اللہم صلی علی.
تو اس کے معنی بعض اوقات الٹے ہو جاتے ہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے، کہ تلوار کھینچو ان کے اوپر سین سے. تو اس واسطے یہ معنی کرنے میں بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں، الٹے معنی ہو جاتے ہیں صرف ذرا سے حرف کے فرق سے. تو اس لیے صاد کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے، سین کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے، سا کا حرف صحیح طریقے سے نکالنا ٹھیک ہے. رال، زا، واد، یہ تینوں الگ الگ ان کے طریقے سے نکال لیں. اب ہم سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں سب. رال آئے گی تو بھی اسی طرح پڑھیں گے، زا آئے گی تو اسی طرح پڑھیں گے، واد آئے گا اسی طرح پڑھیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو اور معنی میں بعض اوقات تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو ذرا سے دھیان کی توجہ کی بات ہے، کیونکہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں، اس واسطے ساری عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے اور زبان پر حروف غلط چڑھے ہوئے، قرآن شریف غلط پڑھ رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ 29 حروف ہیں اور طے کر لیا جائے کہ ہر روز ایک حرف کو سیدھا کرنا ہے، صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو درست فرما دیں اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فتح له باب من الخير فلينتهزه فانه لا يدري متى يغلق عنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے لیے بھلائی کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے، بڑا عجیب غریب تلقین فرمائی نبی کریم، بھلائی کا کوئی دروازہ جب کسی کے لیے کھول دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے غنیمت سمجھو، اس واسطے کہ پتہ نہیں وہ دروازہ کب بند ہو جائے. کیا مانا کہ اگر کسی وقت کسی نیک عمل کا خیال آیا اور دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ یہ نیک عمل میں انجام دوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہ نیکی کا دروازہ تمہارے لیے کھولا ہے، تو اب اس کو غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کے معنی کیا ہے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا اس پر فوراً عمل کر لو، اس واسطے کہ پتہ نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے. یعنی یہ دل میں ارادہ ختم ہو جائے، داعیہ باقی نہ رہے اور پھر بعد میں انسان کو موقع نہ رہے، وقت نہ ملے، تو اس کے نتیجے میں اس بھلائی سے محروم ہو جائے. اب دیکھو جیسے ابھی ہم نے یہ باتیں کی کہ نماز کو سنت کے مطابق قاعدے سے آداب و شرائط کے ساتھ انجام دینے کا دل میں ایک کچھ ارادہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اب فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ بھلائی کا کھل گیا تو اس کو غنیمت سمجھو. غنیمت سمجھنے کا معنی کیا ہے کہ فوراً عمل شروع کر. شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی نیکی کا دل میں خیال آئے یا دل میں موقع پیدا ہو تو وہ سکھاتا ہے بھائی ہے تو بڑی اچھی بات لیکن ذرا کل سے انشاءاللہ شروع کریں. تو وہ آج کو اس نے فوراً آہستگی سے کل پر ٹلا دیا. اب جب کل آئی تو کل وہ داعیہ باقی نہ رہا، نتیجہ یہ کہ آدمی محروم ہو جاتا ہے. فرمایا جس وقت کوئی نیکی کی بات سنو اور نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو اسی وقت سے عمل شروع کر دو، اس کو ٹلاؤ مت، کیونکہ پتہ نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے. اب یہ سنا کہ بھائی قرآن کریم کے قرات کو صحیح کرنا چاہیے، دل میں کچھ امنگ پیدا ہوئی، اب اس کو ٹلاؤ مت. فوراً کوئی محلہ ایسا نہیں الحمدللہ ہمارے ہاں جس میں کوئی نہ کوئی مسجد نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں جا کر کوئی نہ کوئی شخص ایسا نہ مل جائے جو آپ کو ایک حرف روزانہ سکھا دیا کرے. امام ہی ہو، مسجد کے امام صاحب ہیں، اکثر مسجدوں میں مکتب بھی موجود ہیں، ان سے کہہ دو بھائی ایک حرف مجھے سکھا دو روز. اور اکثر حروف تو ایسے ہیں کہ ویسے ہی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو بہت جلدی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اس کا ارادہ کر لو تو اس کو تک تاخیر نہ. اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. فرمایا عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل ولا اجمع له امنین اذا امننی فی الدنیا اخذته یوم القیامہ واذا خافنی فی الدنیا امنته یوم القیامہ آمنته یوم القیامہ. یہ بھی عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو
جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں کی صورت میں ہمارے تک لفظاً لفظاً پہنچا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور آپ نے ہم تک پہنچائے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وعزتی, میری عزت کی قسم, اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کروں گا. کیا مطلب کہ اگر اس کے دل میں دنیا میں میرا خوف ہے تو پھر اب آخرت میں اس کو اپنا خوف نہیں دوں گا. اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اور دنیا میں مجھ سے میرا خوف اس کے دل میں رہا تو آخرت میں میرا خوف نہیں ہوگا. وہاں پر میرے ساتھ محبت ہی محبت ہوگی, عظمت ہی عظمت ہوگی, اور یہ خوف جہنم کا, دوزخ کا اور عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا, یہ خوف وہاں پر نہیں. کتنی عظیم بشارت ہے. اور جو شخص کہ یہاں پر دنیا کے اندر مجھ سے بے خوف رہا, ساری عمر کبھی اللہ کا خوف ہی دل میں پیدا نہیں ہوا, تو فرماتے ہیں کہ آخرت میں پھر میرا خوف ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کے خوف سے بھی بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت. آمین. تو فرمایا کہ اپنے بندے پر میں دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو امن جمع نہیں کرتا. اگر دنیا میں مجھ سے خوف رکھتا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں خوف نہیں ہوگا, اور اگر آخرت میں خوف ہے تو دنیا کے اندر خوف نہیں ہوگا. تو کیا مطلب کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دنیا کے اندر ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کوئی عمل اللہ جل جلالہ کے رضا کے مطابق کے خلاف نہ ہو جائے. یہ خوف اگر دل میں ہوگا, مرتے دم تک یہ خوف لے کے چلے جاؤ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بے خوف فرماتے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف نہ ان کے اوپر کوئی غم. اللہ تعالیٰ یہ مقام انشاءاللہ عطا فرمائے. تو اس واسطے یہ جو آج کل باتیں لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ گناہوں میں مبتلا ہے, پے در پے گناہ ہو رہے, کوئی کہنے والا اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو, تو یہ جملہ بکثرت زبانوں پر آتا ہے کہ ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, تو اس واسطے گناہ کرتے چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کے موقع ناجائز فائدہ اٹھانا اور گناہ کرتے چلے جانا اور اللہ سے نہ ڈرنا, یہ بڑے فساد کی بات ہے, بڑی خراب بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برے انجام سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے. خوف یہ ہو کہ پتہ نہیں میرے کس گناہ پر اگر پکڑ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں خدا جانے میرا کیا, تو ہاں امید ضرور رکھو. امید ایسی کہ اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ڈرتے رہو, اور ساتھ یہ امید رکھو کہ اپنی سی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. تو رجا یعنی امید رکھو نیک اعمال میں, جو نیک اعمال کر رہے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوں گے. اور خراب کاموں گناہوں کے بارے میں دل میں خوف ہو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر پکڑنا فرما دے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بستر علالت پر تھا اور ایسا تھا جیسے کہ قریب المرگ, قریب الموت آدمی ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیف تجد, کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے, کس حالت میں. تو انہوں نے دو جملے فرمائے کہ یا رسول اللہ میری حالت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید دل میں ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, امید بھی لگائے ہوئے ہوں کہ وہ میرے جو کچھ اس نے اعمال کی توفیق دی اس کے بنا پر شاید میری مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے.
اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے کہ کہیں ان گناہوں پر پکڑ نہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو باتیں جو تم نے کہی کہ اللہ کی رحمت سے امید اور گناہوں سے خوف، یہ دو باتیں جب کسی بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں اور خاص طور سے مرنے کے قریب جمع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس چیز سے خوف رکھتا ہے اس سے بے خوف کر دیتا ہے. لیکن دونوں چیزیں جمع، ایک چیز لے کر نہ چلو کہ بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے لہٰذا گناہ کرتے چلے جاؤ. اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، نیک اعمال کا اہتمام کرو، نیک اعمال کے اوپر امید رکھو، گناہوں کا سے خوف کھاؤ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑنا ہو. تو یہ جو حدیث ہے عجیب و غریب یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جو خوف رکھے اللہ تعالیٰ سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف فرمائے. خوف رکھنے کے معنی کیا ہے؟ خوف رکھنے کا معنی یہی ہے کہ اس کے ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرے. تو یہ کہیں کر اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے، یہ کام نہ کرو، اس سے بچو. اور یہاں پر اس باب کے اندر اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نماز کے لیے، کیونکہ ذکر نماز کا چل رہا ہے، عبادت کا چل رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تھوڑا سا تصور کرو، اور اس عظمت کے تصور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں خود بخود خوف پیدا ہوگا، ایک ہیبت پیدا ہوگی. کسی بڑے صاحب اقتدار کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کے اوپر روب ہونا چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے، دبدبہ ہونا چاہیے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو تو یہ خوف تھوڑا سا طاری کرو، یعنی تھوڑا سا روب طاری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود تمہارے اعمال کے اندر خشوع پیدا ہونا شروع ہو جائے. خشوع خاصہ ہے خوف کا، دبدبے کا، روب اور ہیبت کا. یہ روب اور ہیبت پیدا کرو، یعنی جانے سے پہلے ذرا تصور کر لو کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو ذرا تصور کرو کہ ایک کوئی بہت بڑا صاحب اقتدار ہے، بادشاہ ہے، چاہے تم اس بادشاہ کو کتنا ہی برا سمجھتے ہو، لیکن اس کا بڑا روب داب والا، بڑا جاہ و جلال والا، شان و شوکت والا دربار ہے، اور چاروں طرف اس کے سنتری کھڑے ہوئے ہیں اور مسلح کھڑے ہوئے ہیں، اور قطاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آیان سلطنت موجود ہیں، اور اس کے دربار میں تم اکیلے چلے گئے، چاہے تم اس کو کتنا ہی برا سمجھتے ہو، لیکن اس ماحول کا ایک روب پیدا ہوگا دل کے اندر. تو جب ایک بے حقیقت دنیا کے صاحب اقتدار کا روب اس طرح پیدا ہوتا ہے تو اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو ذرا سا تصور کرو. اس واسطے یہ حدیث لائے ہیں، اس کی عظمت کا اور اس کا خوف دل میں تھوڑا سا پیدا کرو. جو پیدا کرو گے تو انشاءاللہ یہ افعال خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں. کتنا وقت ہے؟ چلو اللہ آگے فرمایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیک بندے وہ ہیں جو ہمیں پکارتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل میں رغبت بھی ہوتی ہے ہماری نعمتوں، یعنی امید بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور دل میں خوف بھی ہوتا ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا روب ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں خاشعین. اس روایت کو لانے کا منشا اس باب کے اندر یہ ہے کہ نماز کا ظاہری پڑھنے کا طریقہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن اس کی روح ہے خشوع. خشوع کے معنی ہے کہ دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے خشوع. دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو خشوع کہتے ہیں. اب قرآن کریم میں جگہ جگہ خشوع کا ذکر آیا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پائے ان لوگوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بڑی
شاق ہوتی ہے، مشکل معلوم ہوتی ہے لوگوں کو، مگر جو خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو خشوع کا جگہ جگہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ تو جس طرح نماز کی ظاہری صورت کو درست کرنا ہے، اسی طرح خشوع کا دل میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز بے روح ہے، بے حقیقت۔ لیکن خشوع کا مطلب کیا ہے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا یہ بات تفصیل چاہتی ہے، اور اللہ چاہا اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائی تو اگلے بیان میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت اتنا سمجھ لیجئے تاکہ کم سے کم مقدار کی بات ابھی سے ذہن میں آ جائے کہ خشوع حاصل کرنے کا آسان طریقہ اور کم سے کم طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو الفاظ بھی زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان دیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ان کی طرف دھیان دیں۔ الرحمن الرحیم کہا تو الرحمن الرحیم کی طرف دھیان ہو، پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا آپ کا عالم ہوتا ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تو ایک سوئچ آن ہو گیا، اب مشین چل پڑی، اب وہ پتہ نہیں کیا لفظ زبان سے نکل رہے ہیں کیا نہیں نکل رہے ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بعد میں سوچو کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا دوسری رکعت میں کیا پڑھا تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ان الفاظ کی طرف دھیان دینے کی فکر، تو ان الفاظ جو زبان سے نکال رہے ہو اس کو دھیان سے نکالنے کی فکر کرو۔ جب یہ فکر کرو گے تو خشوع فی الجملہ حاصل ہوا۔ اب بے اختیار کچھ خیال آ گیا دل میں، تو جو بے اختیار خیال آ گیا انشاءاللہ اللہ کیا معاف ہے۔ پھر جب خیال آ جائے دوبارہ لوٹاؤ، پھر بھٹک جائے خیال پھر لوٹاؤ، پھر بھٹک جائے پھر لوٹاؤ، ساری نماز میں یہی کرتے رہو۔ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ خشوع پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ کوشش نہ چھوڑو یہ سوچ کر بھئی ہم تو کیا کریں، آتے ہی رہتے ہیں خیالات آتے ہی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اتنا کام کرنے کی عادت ڈال لو تو انشاءاللہ فی الجملہ خشوع کی عادت، خشوع کا جو شرط ہے اور خشوع کا جو نور ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس وقت میں اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے خشوع کا ایک بہت اہم موضوع ہے اور اکثر و بیشتر اس میں لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے بیان میں اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ کیا نہیں ہوگا بات ہوگا بھائی، اگلے جمعہ کو مجھے ایک سفر درپیش ہے ملیشیا کا، تو اس واسطے اگلے جمعہ کو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن مجلس حسب معمول انشاءاللہ ہوگی۔ مولانا عبدالرؤف صاحب تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی عطا فرمائی واپسی میں پھر دوسرے جمعہ کو انشاءاللہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امام المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنی رحمت سے ہمیں ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین احباب کو، سب کو یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ جو باتیں سنی ہیں اور کہی ہیں یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی صحیح فہم عطا فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر استقامت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk.